بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو صاحب عظمت و جلال والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم کسی ریشمی کپڑے کو نہیں چھوا، اور نہ میں نے کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آنے والی خوشبو سے زیادہ اچھی ہو۔ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہ فرمایا، اور کسی کام کے کرنے پر کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کوئی کام نہ کرنے پر کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور اس پر لوگوں کا آگاہ ہونا تجھے ناپسند ہو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہ ہوگی، اور بے شک اللہ عز و جل کو بدخلق اور فحش کو بندہ ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ بکثرت جنت میں داخل ہوگے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف اور حسن اخلاق۔ پھر اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا جس کی وجہ سے بکثرت لوگ جہنم میں داخل ہوگے، تو فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل ایمان والے وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی بدولت دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا نہ کرے میں اسے جنت کے ایک گوشہ میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اسے وسط جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور حسن اخلاق والے کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوں گے جو زیادہ بولنے والے، زبان درازی کرنے والے اور بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بولنے والے اور زبان درازی کرنے والے کو تو ہم نے جان لیا، لیکن یہ بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا تکبر کرنے والے۔ تو پیارے سامعین اگر اسی طرح آپ ڈیلی احادیث سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی احادیث آپ تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔